बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। भलीगार टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहाज तोइब। अॼु असांखे ख़बर आहे कि 27 आइनी तरमीम अची चुकी आहे मुल्क में ऐं हुनजे अचण खां पोइ आइनी अदालतुनि जो बि क़याम थी वियो आहे। आइनी अदालतुनि में अञा ताईं असांखे ख़बर आहे कि अमीनुद्दीन ख़ान साहब आइनी अदालत जा चीफ जस्टिस हूंदा, सरबराही कंदा। जस्टिस बाकर नजफी, जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस के आगा, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस रोज़ी ख़ान, ये सभु आइनी अदालत जो हाणे जजिस ठही चुकिया आहिनि ऐं हाणे इहा अदालत कमु पई करे। 3 बेंचिस बि हिन अदालत जा हुनजे चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब ठाहे छॾिया आहिनि। अमीनुद्दीन ख़ान साहब खे सरबराही मिली, उहो जज जेको हिन महीने जे आख़िर में रिटायर पियो थिए, हाणे वरी हुनखे कई सालनि लाइ ड्यूटी करणी पवंदी। रिटायरमेंट खां पोइ बि मां सोचण ते मजबूर थींदो आहियां कि जेको मुल्क जी आबादी 60-70% नौजवाननि जी हुजे, उते वधीकतर वॾी पोज़ीशन से तव्हांखे को नौजवान एक्सेल कंदो नज़र न ईंदो। पोड़ा ई रिटायर थियण खां पोइ बि कमु कनि पिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान असांखे यादि आहे कि मख़सूस नशिस्तनि वारे केस में तारीख़ी उन्होंने हिकिड़ो इख़्तिलाफ़ी नोट लिखियो हुयो, जंहिंखां पोइ उन्हनि खे नवाज़ियो वियो आहे ऐं हाणे हिन पोज़ीशन ते अची विया आहिनि। त ख़ैर सुठी ख़बर इहा आहे कि आइनी बेंच पंहिंजो कमु, आइनी अदालत पंहिंजो कमु शुरू करे छॾियो आहे। हाणे ॿी हिकिड़ी इंट्रस्टिंग ख़बर ॿुधो कि जॾहिं आइनी अदालत जो ज़िक्र थींदो त ॻाल्हियूं थींदियूं, जेके आइनी केसिस हूंदा उहे आइनी अदालत में वेंदा। अॼु पहिरियों फ़ैसिलो बि अची वियो आहे आइनी अदालत खां। मां जॾहिं हुन केस जी जांच पड़ताल कई, ॾिसण जी कोशिशि कई कि कहिड़ो केस आहे, त ख़बर पई त हो किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी जो तकर्रुरी जे हवाले सां हिकिड़ो केस आहे, अपॉइंटमेंट जे हवाले सां हिकिड़ो केस आहे, जंहिंमें अॼु खां 8 साल अॻु लाहौर हाई कोर्ट हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾिनो कि हिन यूनिवर्सिटी जे जेके वीसी वाइस चांसलर आहे उनजी अपॉइंटमेंट सही तरीक़े सां न थी। त अॼु आइनी अदालत हुन फ़ैसिले खे कलअदम करार ॾेई छॾियो 8 सालनि खां पोइ। अंदाज़ो कयो हिन केस में आइनी अदालत जो कमु छा हुयो। मां पहिरियों सुवाल इहो पुछियो कि हिकिड़ी यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट भी छा हुननि जे रूल्स आहिनि, यानी अदालती आइनी मामला जेके ॾिसंदी आइनी अदालत, उहे 1973 जी कॉन्स्टिट्यूशन ऐं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऐं आइनी केसिस हूंदा, या पोइ हिन यूनिवर्सिटियुनि जा इदारनि जा ई केसिस हूंदा जेके 8 साल अॻु में अदालत चयो कि कमु ग़लति थियो आहे। 8 सालनि खां पोइ हुन खां वॾी अदालत चए थी कमु सही थियो आहे, पहिरें ॾींहं ते फ़ैसिलो अची वञनि। खोड़ सवालात हिते पैदा थियनि था कि आइनी अदालत आइन सां मुतालिक़ रुॻो केसिस ॾिसंदी या पोइ जेका केसिस चाहींदी हो ॾिसंदी। हुन वटि वॾो हिकिड़ो प्लेइंग ग्राउंड आहे कि जेके केसिस हो खणी सघंदा, चाहींदा जंहिंमें इंट्रस्ट हूंदी। वॾा सवाल आहिनि। पर हाणे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि तव्हां सां करणु चाहींदुसि। अञा 26 खां पोइ तव्हांखे ख़बर आहे कि हुन जा केसिस जेके दरख़्वास्तूं अदालत में लॻियूं, उहो साल खां पोइ ॿुधणु शुरू थी अदालत, ऐं ॿुधंदे तव्हांखे ख़बर आहे आइनी अदालत ठही वियो, आइनी बेंच। हाणे अलाए कॾहिं 26 आइनी तरमीम जा केसिस ॿुधिया वेंदा। हाणे 27 आइनी तरमीम अची चुकी आहे, जंहिंखां पोइ आइनी अदालत बि ठही वई। तव्हां रिफॉर्म्स बि ॾिठा, जजिस जे ट्रांसफर जे हवाले सां अदलिया में रिफॉर्म्स अची विया, पाकिस्तान जी अफ़वाज जी कमांड स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स अची विया। हाणे ॻाल्हियूं थियनि थियूं कि 28 तरमीम कुझु महीननि में अचण वारी आहे ऐं 28 तरमीम जे हवाले सां MQM वारा वॾा ख़ुशि आहिनि कि शहबाज शरीफ़ साहब जेके अॼु कराची जे दौरे ते आहिनि, शहबाज शरीफ़ साहब MQM खे इहा गारंटी या यकीन ॾियारायो आहे त हुननि जी जेका ख़्वाहिश आहे उहा पूरी थींदी 28 तरमीम में। हुननि जी ख़्वाहिश छा आहे? हुननि जी ख़्वाहिश अञा ताईं जेका रिवील थी सघी आहे हुननि जे ज़रियनि खां, उहा इहा आहे त उहो चाहिनि था कि बल्दियाती निज़ाम वधीक बाइख्तियार हुजे। हू पंहिंजा फंड्स सूबे जी हुकूमत खां वठण जे बजाए डायरेक्ट विफ़ाक़ खां हुनखे मिलणु शुरू थियनि, ताकि बल्दियाती निज़ाम में वधीक बहितरी अचे हुननि जी नज़र में। गॾोगॾु MQM तव्हांखे ख़बर आहे कि ॿिया मुतालबा बि करे पई ऐं MQM पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ बि बयानात ॾिए पई कि असां जेको आहे हाणे हे करण वारा आहियूं, हो करण वारा आहियूं। खोड़ ॻाल्हियूं थियनि पियूं। अहिड़े में हिकिड़ी वीडियो वायरल थींदी आहे वकील साहब जी। वकील तव्हांखे ख़बर आहे आमिर वड़ाइच उन्हनि जो नालो आहे, जेके कैनारल वारे मामले ते जेको धरणो ॾेई वेठा लीडर या हुनजा। त हुननि जी हिकिड़ी वीडियो क्लिप में उहो चवनि था कि 28 आइनी तरीम जेका अचण वारी आहे 2-3 महीननि में, हुन में नवां सूबा ठहंदा, नवां एडमिनिस्ट्रेशन जा ब्लॉक्स ठहंदा, सिंध में 3-4 सूबा ठहंदा। त अॼु सिंध जे वॾे वज़ीर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन साहब इहा ॻाल्हि क्लियर कई आहे कि को सिंध में नओं सूबो न आहे ठहण वारो। हे रुॻो ॻाल्हियूं आहिनि, हे रुॻो सियासत जा तरीक़ा आहिनि हिननि जा, हिननि जो स्ट्रेटजी आहे माण्हुनि में इंतिशार पैदा करण जी, परेशानी पैदा करण जी, नेगेटिविटी फैलाइण जी।
त अॼु असांजे सिंध जे वज़ीर साहिब इहा ॻाल्हि क्लियर करे छॾी आहे कि का अहिड़ी शइ न आहे थियण वारी जॾहिं की एक्सपेक्टेशन्स आहिनि। वज़ीर आज़म साहिबु कराची में तव्हांखे ख़बर आहे कादिर पटेल साहिब जे घर बि विया, असांजे कैंट रेलवे स्टेशन ते उन्हनि इफ़्तिताह बि कयो हिकिड़े नए मनसूबे जो, ऐं ॿिया बि उहे दौरा कनि पिया ऐं MQM सां बि कनेक्टेड आहिनि। त ख़ैर इहो एक्सपेक्ट थो कयो वञे MQM जी तरफ़ां कि वज़ीर आज़म साहिब जेके हुननि खे वादा कया आहिनि उहे पूरा थींदा ऐं बल्दियाती निज़ाम में वॾी तब्दीली ईंदी, जॾहिं की पीपल्स पार्टी इहे क्लियर करे चुकी आहे कि न ही को नया सूबा ठाहे सघंदो ऐं न ही पीपल्स पार्टी जी इजाज़त जे बिना सिंध जे हवाले सां का तरमीम 28 आइनी तरमीम में ईंदी। ॿी तव्हांखे हिकिड़ी बि वॾी ख़बर इहा आहे, आज़ाद जम्मू और कश्मीर। तव्हांखे ख़बर आहे त आज़ाद जम्मू और कश्मीर में अनवारुल हक़ जी जेका गवर्नमेंट आहे हुनखे हटाइण लाइ अदम एतमाद जी तहरीक अॼु असेंबली जे फ्लोर ते पेश कई वई ऐं अॼु आख़िरी ख़िताब बि कयो अनवारुल हक़ साहिबु, ऐं हुननि पंहिंजे ख़िताब में इहो चयो कि हो चाहिनि पिया कि उहो ख़िदमत कनि, पर जेका मिसमैनेजमेंट ऐं बैड गवर्नेंस थी आहे हो कंहिं हिकिड़े माण्हू जी थियल न आहे, हिकिड़े वॾे सिस्टम जे तहत काफ़ी सालनि खां थिए पई ऐं हाणे बि हले पई ऐं हुनखे सही करण में इलाही टाइम लॻंदो। न को हिकिड़ो माण्हू जो ज़िम्मेवार आहे, न को हिकिड़ो माण्हू हुनखे सही करे सघे थो। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीपल्स पार्टी अदम एतमाद जी तहरीक आंदी आहे ऐं असांखे ख़बर आहे इहा ॻाल्हि, ॿी ॻाल्हियूं अॻु में खां थियनि पियूं कि पहिरियों 27 तरमीम पास थींदी, पीपल्स पार्टी PMLN खे फुल सपोर्ट कंदी ऐं पोइ PMLN पीपल्स पार्टी खे आज़ाद जम्मू कश्मीर में नए प्राइम मिनिस्टर खे आणण लाइ तहरीक हलाइण में हेल्प कंदी ऐं हाणे उहा तहरीक शुरू थी वई आहे। अॼु ॿुधायो थो वञे कि फैसल राठौर साहिब जो नालो ॾिनो वियो आहे एज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ऐं लॻे ईअं ई थो कि उहो जल्दी पंहिंजो हलफ़ खणी वठंदा ऐं आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीपल्स पार्टी पंहिंजी गवर्नमेंट आणण में कामयाब थी वेंदी। PMLN हुन गवर्नमेंट जो हिसो न हूंदी। PMLN अॻु में ई चई चुकी आहे कि असां गवर्नमेंट में न वेंदासीं, हा पीपल्स पार्टी खे सपोर्ट कंदासीं। पीपल्स पार्टी न PMLN जी विफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो ठहणु चाहे थी, न PMLN पीपल्स पार्टी जी आज़ाद जम्मू कश्मीर जी हुकूमत जो हिसो ठहणु चाहिनि था, पर हा हिक ॿिए खे हिकिड़ो सपोर्ट ज़रूरु कनि था। इहो हिकिड़ो स्ट्रेटेजिक अलायंस आहे ॿिन्हिनि पार्टीज़ में जेको हिन महिल मुल्क हलाए पियो। ख़ैर अॻिते वधूं, कुझु इंटरनेशनल फ्रंट जी ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधायूं त इंटरनेशनल फ्रंट ते तव्हांखे ख़बर आहे कि अॼु बांग्लादेश जी अदालतनि फ़ैसिलो ॾेई छॾियो आहे कि हसीना वाजिद खे सज़ाए मौत थियणु घुरिजे। हसीना वाजिद जेका हिन महिल इंडिया में लिखी वेठी आहे, छो कि तव्हांखे ख़बर आहे भारत जी आदत जीअं पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर कराईंदो आहे, पंहिंजा माण्हू रखी वेठो हूंदो आहे दहशतगर्दियुनि लाइ, उअं ई बांग्लादेश में बि हुन हसीना वाजिद खे सपोर्ट कयो ताकि बांग्लादेश जी तबाही थींदी रहे। ऐं पोइ हसीना वाजिद जॾहिं इनकलाब उते आयो ऐं नौजवान अची विया जेंज़ी एहतजाज करण, त हसीना वाजिद सभिनि खां अॻु में इंडिया भॻी आहे, इंडिया हुनखे सपोर्ट कयो, पाण वटि रखियो आहे ऐं उतां बयान थी ॾे कि को फ़र्क़ु कोन थो पए, हे त सियासी केसिस आहिनि, सियासी सभु फ़ैसिला अचनि पिया ऐं कंट्रोल्ड अदालतूं आहिनि, जेका हमेशह असां ॾिठो आहे थींदो आयो आहे। लेट्स सी कि हिन हवाले सां छा अपडेट थींदी। ॿियो असांखे ख़बर आहे कि इंटरनेशनल फ्रंट ते हिकिड़ो आर्टिकल छपियो इकोनॉमिस्ट में जंहिंमें बुशरा बीबी जे हवाले सां कुझु इंकशाफ़ात कया विया कि बुशरा बीबी जादू कंदी आहे, बुशरा बीबी इमरान ख़ान जी सियासत कंट्रोल पई करे, बुशरा बीबी खे काफ़ी मलाइन कयो वियो आहे ऐं पोइ तव्हांखे ख़बर आहे त को PTI जो जेको जवाबु आयो हुनजे मुताबिक़ जेको फ़ाइदो कोन थींदो हिन सां बुशरा बीबी खे मलाइन करण जो ऐं हुनजे नाले खे ख़राबु करण जी कोशिशि करण जो। गॾोगॾु इंटरनेशनल फ्रंट ते इहा बि वॾी ख़बर आई आहे जेके जेफरी एप्स्टीन फाइल्स मां हिकिड़ी शइ रिवील थी आहे इमरान ख़ान जे हवाले सां, उहा इहा थी आहे। जेफरी एप्स्टीन तव्हांखे ॿुधायां पहिरियों त कि अमेरिका जी जेल में मरण वारो हिकिड़ो वॾो ताक़तवर शख़्स हुयो जंहिं ते इल्ज़ाम आहे कि हुन वॾनि ॿारनि सां खोड़ ॿारनि सां ज़्यादतियूं कयूं आहिनि, वॾनि पैसनि वारनि जी दावतूं कंदो हो, जंहिंमें डोनाल्ड ट्रम्प बि ईंदो, ॿिया वॾा वॾा माण्हू बि ईंदा, यहूदी लॉबी जो हिसो आहे, हे जेके ज़ाइनिस्ट हूंदा आहिनि, जूस एक्सट्रीमिस्ट इंतिहा पसंद, हो हिनखे सपोर्ट कंदा आया आहिनि। नंढो माण्हू हिकदमि सां रईस थी वियो ऐं पोइ अयाशी, अहिड़ी अयाशी कयईं कि दुनिया अॼु ताईं यादि थी करे। हिन जा रिकॉर्ड में जेके ईमेल्स आहिनि उहा अमेरिका में हिन महिल बहस पई थिए कि उहे ईमेल्स ऐं उहे रिकॉर्ड पब्लिक कया वञनि ताकि माण्हुनि खे ख़बर पए कि ॿारनि सां ज़ुल्म करण में केतिरा वॾा वॾा माण्हू मुलविस या कंहिं कंहिं ज़ुल्म कयो आहे। यकीनन इहे डिटेल्स रिवील थियणु घुरिजनि, पर हिन डिटेल जे हवाले सां हिकिड़ी डिटेल जेका ओवर द वीकेंड रिवील थी आहे उहा इहा थी आहे कि हुनजी हिकिड़ी ईमेल में जेफरी एप्स्टीन जेको ॿारनि सां ज़ुल्म कंदो यहूदी एजेंट मूसाद जो, हुन इहा ॻाल्हि लिखी आहे कि इमरान ख़ान ताक़तवर हल्कनि लाइ वॾो ख़तरनाक माण्हू आहे, हो वॾनि ईरान जे ख़ुमैनी खां वधीक ख़तरनाक आहे, रशिया जे प्यूटिन खां वधीक ख़तरनाक आहे। वजह इहा आहे कि उहो असांजे निज़ाम खे तबाह करे सघे थो ऐं यकीनन हिन बयान खां पोइ मां सम्झां थो कि इमरान ख़ान जे बारे में जेके माण्हुनि खे न बि ख़बर पइजी वेंदी ऐं हुनजे स्टैचर में वधीक इज़ाफ़ो थियो आहे। इमरान ख़ान भले जेल में हुजे
پنجاتائیں ॻाल्हियुनि में ख़बरनि में दुनिया भर में डिस्कस थिए पियो। लेट्स सी उनखे रिहाई कॾहिं मिलंदी, इहो बि हिकिड़ो वॾो सब्जेक्ट आहे जेको आउं अॼु जे प्रोग्राम में डिस्कस करणु चाहियां थो। मईशत खे बि डिस्कस कंदासीं। तव्हांखे ख़बर आहे कि आबादी जे हवाले सां, इन्वेस्टमेंट्स जे हवाले सां, महांगाई जे हवाले सां, बेरोज़गारी जे हवाले सां, गुरबत जे हवाले सां मां आवाज़ खणंदो रहंदो आहियां। अॼु जे प्रोग्राम में बि इकोनॉमी खे डिस्कस कंदासीं, पर पहिरियों हिकिड़ो ब्रेक था वठूं। ब्रेक खां पोइ अची करे प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द शो। गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नियाज़ी साहब, सबसे पहले सवाल 27वीं आईनी तरमीम का। आज आईनी अदालतों ने काम शुरू कर दिया, 3 बेंचें भी बन गई और पहला फैसला भी आ गया नियाज़ी साहब। और वो पहला फैसला आया है किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्रुरी के हवाले से। 8 साल पहले लाहौर हाई कोर्ट ने उस तकर्रुरी को कलअदम करार दिया था और आज आपकी आईनी अदालत ने हुजूर उस फैसले को कलअदम करार दे दिया जो 8 साल पहले हाई कोर्ट ने दिया था। अब सोचिए 8 साल से वो बेचारा कितना जुल्म। अब मेरा सवाल आपसे ये भी है नियाज़ी साहब कि क्या ये यूनिवर्सिटीज के मामलात भी आईनी अदालत को जाएंगे या आईनी मामलात ही सिर्फ आईनी अदालत को जाएंगे? और जो ये 8-8 साल के बाद फैसले आते हैं इन केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर, जिसके अंदर आपकी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज मुतासर होती हैं, आपके हॉस्पिटल्स मुतासर होते हैं, क्या ये अवाम के साथ जुल्म नहीं? गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जैसे आपने खुद ही बताया कि यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर तकर्रर है, अब एक केस हाई कोर्ट ने कलम करार दी है। अब देखो 8 साल में कितना नुकसान हुआ होगा और कितना बच्चों का नुकसान हुआ होगा, एक तालीमी सिस्टम जो डिस्टर्ब हुआ होगा। तब उन्हें रिस्टोर किया है तो अच्छी बात है। आईनी अदालतों में जो भी आईनी मामलात भी है, ये भी जो अगर जो कलअदम जिसको हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था, यकीन इसमें कोई ऐसा पहलू होगा जो कानून से मुतल्लिक होगा या कोई आइन के मुतल्लिक होगा जिसकी वजह से उन्होंने नोटिस लिया था और कलअदम करा दिया था। और अच्छी चीज़ें, मकसद हमारा ये है जदोई साहब के जितना जल्दी आइनी मामलात हैं या दूसरे मामलात हैं, लोगों को जल्दी रिलीफ मिले। आइनी मामलात में आप जैसे पहले भी जिक्र करते रहते हैं कि 50% अदालतों का टाइम ये जो होते हैं ना आइनी मामलात वो ले देते हैं। तो आइन की तशरीह करना, उसकी किसी की तकर्री, ये वो सारा, तो वो बेंच बन के उसका काम ही यही है। बाकी जज साहबान है वो अपना काम जो बाकी केसेस हैं वो सुनते रहेंगे, तो इस तरह आवाम को जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी शुरुआत है, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही रहेगा। तो इस पर हमें होपफुली इस पर बड़ा ट्रस्ट है कि हमारे जज साहबान जो हैं वो जिस मकसद के लिए तरमीम की गई है जी सर, वो उसको देखते हुए अच्छे फैसले करेंगे और आपका एतमाद जो है वो अदलिये पे बहाल हो जाएगा। सर, बाज़गश्त शुरू हो गई है कि 28वीं तरमीम की तैयारी है, कुछ आपके पास इत्तलात हैं सर? जी बिल्कुल तैयारी है उसमें कुछ उसमें, लेकिन उससे ये फिलहाल मेरे ख्याल में कंसेंसस जो है वो डेवलप नहीं हो रहा। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो सूबों के पास हैं, वो वसी तर मफाद में वफाक के पास जाना चाहते हैं। तो उसमें ज़ाहिर है हमारी इत्तेहादी जो है पीपल्स पार्टी में इत्तेहादी हमारी वही है, वो गालिबन शायद उस पर कोई यकसू नहीं हो रही हमारे साथ या वो राज़ी नहीं हो रही। तो हम उसको बनाएंगे और जब हम एक पेज पे आ जाएंगे तो वो कुछ ज़ाहिर है कुछ लोग कुछ दो के हिसाब से जब मुज़ाकरात होते हैं तो कंडीशनल कोई एग्रीमेंट हमारा जब होगा तो फिर हम उसको पार्लियामेंट में पेश करेंगे। तो उसमें ज़्यादा तो तालीम का है और वो 1-2 शोबे हैं जो हम चाहते हैं कि वफाक के पास आ जाएं। बिल्कुल, तालीम और सेहत, तो आबादी के हवाले से भी। लेकिन सर सिचुएशन क्या हुई है न्याय से, मैं आपको सिचुएशन बताऊं। सिचुएशन ये हुई है कि सिंध के अंदर MQM पीपल्स पार्टी आमने सामने है। MQM का ये कहना है कि हमें नून लीग ने, वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि उनके जो मुतालबात हैं वो 28वीं तरमीम में एड्रेस होंगे। उनके मुतालबात में बड़ा मुतालबा है कि बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार करने के लिए उनकी जो फंडिंग है वो डायरेक्ट फेडरल से कनेक्ट हो जाए, ना कि सूबाई हुकूमतों से।
تاکہ انہیں ایزیلی فنڈز میسر آئیں، اختیارات ہوں۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سر سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں وکیل صاحبان کی، جو بڑے پرومیننٹ وکیل صاحبان ہیں جنہوں نے کینالز کے لیے بھی احتجاج کیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم سے نئے صوبے بن جائیں گے، نئے ایڈمنسٹریٹو بلاکس بن جائیں گے، سندھ میں 2-3 بنیں گے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ کوئی نیا صوبہ نہیں بنا سکتا سندھ میں، کلیئر کر دیا انہوں نے۔ لیکن ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے سندھ میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی، اور 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق بھی کچھ بات کریں گے اس کے اوپر سر؟ جی بالکل، جہاں تک بلدیاتی اداروں کو تعلق ہے، یہ بلدیاتی اداروں کو جو ترمیم تھی وہ اتنی ترمیم تھی کہ یہ ان کو ایک آئینی تحفظ مل جانا تھا۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب بھی دوسری جنرل الیکشن ہوتے تھے اور ایک صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی آتی تھی یا گورنمنٹ ہوتی تھی، تو بلدیاتی ادارے کو وہ ایک ہی قلم سے، بلکہ بلدیاتی اداروں کو ڈس فنکشنل کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر جب 15-16 میں الیکشن ہوئے، 18 میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو انہیں بلدیاتی اداروں کو ختم کر دیا۔ تو ہم کو ایک بیچارے وہ بھی محنت کر کے ہمارے گراس روٹ لیول سے لوگ اٹھتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں اور پیسے کروڑوں پیسے بھی لگاتے ہیں، لیکن ان کو پھر جلدی فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کو آئینی تحفظ کے لیے ہم نے اس سے بات کی تھی اور یہ 27ویں میں شامل تھی، لیکن چونکہ پیپلز پارٹی اس پہ راضی نہیں ہو رہی تھی جس کنڈیشن میں ایم کیو ایم چاہ رہی تھی، تو اس کے لیے ہم نے اس کو مؤخر کر دیا تھا اور ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم 28 میں اس کو لے آئیں گے۔ تو اس میں اچھی بات ہے، ان کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے اور اداروں کو باختیار ہونا چاہیے، اور باقاعدہ فنڈ شاید مرکز سے تو نہ ملے، یہ کیونکہ ایک صوبائی صوبے کے اندر ہوتے ہیں سارے چیئرمین وغیرہ، تو لیکن کم از کم مالی معاملات میں اور اس کے عدالت کی ڈیوریشن کے متعلق اس کے بارے میں جو ہے وہ الگ سے جو ہے نا آئین میں ترمیم میں درج ہو جائے گا کہ ان کا مالی نظام کیسے ہوگا۔ اور مین جو بات ہے وہ ہے کہ ان کو آئینی تحفظ مل جائے گا، ان کو ختم نہیں کیا جا سکے گا اپنے ٹینور سے پہلے۔ اگلا سوال 2 سال بعد 3 سال فارغ کر دیتے۔ اگلا سوال سر، ہم جانتے ہیں آزاد جموں و کشمیر میں عدم اعتماد کی تحریک آجائی ہے، اور یہ باتیں پہلے سے کی جا رہی تھی نیازی صاحب کہ جب پیپلز پارٹی 27ویں آئینی ترمیم میں نون لیگ کا ساتھ دے گی تو پھر نون لیگ پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی اس عدم اعتماد کی تحریک میں۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی آزاد جموں و کشمیر کی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتی، پیپلز پارٹی نون لیگ کی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ یہ الائنس بڑا یونیک سا الائنس ہے، منفرد ہے۔ آپ کی نظر میں سر آزاد جموں و کشمیر میں جو مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس ہے وہ ایسے ہی رہے گی اور یہ سیاسی میوزیکل چیئرز کا سلسلہ جاری رہے گا سر؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک تو الیکشن ہونے والے ہیں، بخر میں 8-10 مہینے رہتے ہیں یا شاید 9 مہینے رہ گئے ہیں الیکشن ہونے ہیں۔ تو اس صورت میں حکومت کا حصہ بننا اور اتنے چھوٹے عرصے میں جو ہے نا مسائل کا حل کرنا ممکن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت ہے، وہ بنا لیں، ہم اس ایسے نہیں بنیں گے کہ ہم تو اب اگلے الیکشن کی تیاری کریں گے اور اگر ہم اب حکومت کا حصہ بن جائیں تو لوگ ہمارے پہ سوال اٹھائیں گے۔ یہ غلطی ہم 2022 میں کر چکے ہیں کہ ہم نے اس حکومت کا حصہ جب بن گئے تھے تو جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہماری اکثریت تھی، لوگ ہمارے گن گا رہے تھے، پھر وہ ہمارے خلاف ہو گئے کہ یہ دیکھو جی یہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ تو یہی حال اب وہ آزاد کشمیر میں ہے کہ 7-8 مہینے کے لیے حکومت لینا تو میرے خیال میں وہ بڑی ایک زیادتی ہوگی، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کس وزیر اعظم کو ہٹا دیا جائے، لیکن ہم اگلے الیکشن کی تیاری کریں اور ہمارا جو ہے نا یہ اس میں ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے، شاید ہم جیت بھی جائیں اور خود حکومت بنا لیں۔ تو اس سلسلے میں دوسرے جو مشروط طور پر جو اس میں میرے خیال میں ایسا مشروط نہیں تھا کہ آپ ادھر ہماری مدد کریں گے تو ہم ادھر آپ 27ویں ترمیم میں آپ کی ہیلپ کریں گے۔ 27ویں ترمیم میں تو بلاول صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی ہم تو مین جو اس میں تھا 243 والی ترمیم تھی، تو وہ تو بلاول نے مطلب بانگ دول کہا تھا کہ ہم اس ترمیم کے ساتھ ہیں، تو دوسرا بدیے کی ترمیم میں ہمارے ساتھ ہے۔ باقی جو تھی نا یہ بلدیاتی اداروں والی اس میں وہ اعتراض تھا وہ تو ہم ویسے ہی نکال دی تھی، تو اس لیے وہ کہنا کہ جو ہم بارگیننگ کی تھی ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ 28ویں جو ترمیم پیش ہوگی بلدیاتی ادارے بھی شامل ہوں گے، تعلیم و صحت پاپولیشن وغیرہ بھی شامل ہوں گے، اس سلسلے میں شاید ہمیں بڑا ذرا مشکل پیش ہے پیپلز پارٹی کو بنانے میں۔ بہرحال ہمیں امید ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہے، میچور سیاسی جماعت ہے، وہ کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھائے گی کہ جس سے جمہوری نظام جو ہے وہ ڈی ریل ہو۔
تو ہم پیپل پارٹی سے اچھی امید رکھتے ہیں. جی سر. وہ ہمارے ساتھ ہمارے کافی عرصے سے الائی ہیں, انشاءاللہ الائی رہیں گے انشاءاللہ. اگلا سوال سر, پی ٹی آئی عمران خان سے جڑی 2 ڈیولپمنٹس انٹرنیشنل فرنٹ سے آتی ہیں سر. ایک خبر آتی ہے اکانومسٹ میں بشرا بی بی کے حوالے سے, جس میں ان کے کریکٹر کی کافی اسیسنیشن ہوئی, بتایا بہت ساری باتیں ہوئی اس کے اندر. ایک خبر آتی ہے سر جو کہ ایک لیکڈ ای میل سے آتی ہے جیفری ایپسٹین کی. جیفری ایپسٹین ہم جانتے ہیں یہودی ایجنٹ تھا جو جیل میں مارا پایا گیا, اور وہ بڑا طاقتور حلقوں سے کنیکٹڈ تھا. اس پہ الزام تھا بچوں کے ساتھ زیادتی کا, بڑی بڑی پارٹیاں کرنے کا, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی. اب اس کی ای میل سے بات آتی ہے کہ عمران خان طاقتور حلقوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے, جو کہ عمران خان کے لیے ایک بہت پازیٹیو نیوز تھی. پر یہ نیوز نہیں تھی, ایک لیکڈ انفارمیشن کا حصہ تھی. دوسری ایک آرٹیکل تھا جو اکانومسٹ میں چھپا جس میں بشرا بی بی کی کریکٹر اسیسنیشن ہوئی. آپ کی نظر میں صحیح ہوا بشرا بی بی کی کریکٹر اسیسنیشن ہونی چاہیے تھی؟ اور جو جیفری ایپسٹین کی بات نکلی ہے کہ وہ عمران خان کو یہودی ایجنڈا کے لیے خطرہ سمجھتے تھے, یہ بھی عمران خان کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز ہے. آپ کی اس کے اوپر اوپینین سر؟ دیکھیں جی, بشرا بی بی کا جو رول تھا حکومت میں وہ ہمیں سارا پتہ تھا کہ کیا کیا بشرا بی بی کہاں کہاں اثر انداز ہوتی ہیں. اور بشرا بی بی کے ساتھ پنجاب میں ایک خاتون سی فرق ہوگی, وہ بھی اس کا بھی سب کو پتہ ہے. تو جتنی ہم چیزیں کہہ رہے تھے اس کی مطلب ہے کو انہوں نے سرٹیفائی کر دیا ہے. اب وہ تو نیوٹرل ہے نا جی, ان کی آبزرویشن جو ان کو ملی اس پہ انہوں نے کر دیا. اور جیفری جی نے اس پہ کیا وہ سرٹیفائی کیا کہ عمران خان پہ جو اس کا کردار تھا, یا اس کے جو اس نے کہا تھا میری کو 2 فرینڈ سے شادی کی تھی اور کو دھوکہ دیا, وہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. اس میں تو کہنا کہ جی اس میں کیا ہے پارا, وہ تو ایک غیر ملکی ادارے تو نیوٹرل ہیں, جو انہوں نے دیکھا وہ بتا دیا. اور وہ ساری چیزیں ہم پہلے کہہ رہے تھے, ہمیں پتہ تھا اور ہم اس کا اظہار کر بھی چکے ہیں. تو ہماری جو موقف تھا اس کی سیکنڈ ہوئے تو ہمیں خوشی ہوئی ہے. اور لوگوں کو اب عام کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہم عمران خان پہ الزام لگا رہے تھے, اور جو جیفری ایپسٹین تعریف کر رہا ہے سر, وہ ان کی ٹیم پہ لگا رہے تھے. یہ وہ کیا تعریف کر رہا ہے سر؟ انہوں نے بولا ہے کہ یہودی تعریف کون سی جی؟ جیفری ایپسٹین سر 2022 میں امریکی جیل میں مردہ پایا گیا, طاقتور حلقوں کا یہودی ایجنٹ تھا, بڑی بڑی دعوتیں کرتا تھا, بچوں کے اوپر زیادتی کرنے کا اس کے اوپر الزام تھا سر, پیڈوفائل ہونے کا. اور اس کی ای میلز ریویل, اس کے ڈاکیومنٹس ریویل کرنے کے لیے امریکہ میں اس وقت سیاسی ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے, جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی تہلکہ خیز انکشافات ہو سکتے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ نہیں نکلنے دے رہا. خیر ایک ڈیٹیل اس میں سے لیک ہوئی ہے, ای میل لیک ہوئی ہے, جس سے معلوم پڑتا ہے کہ جیفری ایپسٹین کہتا ہے کہ یہودی پلان کو تباہ کر سکتا ہے عمران خان. عمران خان خطرہ ہے یہودی ایجنڈا کے لیے, یہودی پلان کے لیے, جو کہ اس کے لیے ایک بڑی پازیٹیو نیوز ہے سر. دیکھو جی, ظاہر ہے اس کو لانے میں یہودی لوگوں کو بڑا کاروبار تھا. جو فارن فنڈنگ کیس ہیں اس پہ نام دیکھتے تو بہت سے باہر سے فنڈ آئے ہیں, ان میں زیادہ تر غیر ملکی ہیں, انڈین بھی ہیں, یورپین بھی ہیں, سارے ہیں, جس کی ایک فنڈ بنایا تھا. اور جو دوسرا شوکت خانم, وہ تو فنڈ پر انہوں نے کہا تھا ہم تو شوکت خانم کو فنڈ دیتے تھے, یہ اچھے کاموں کے لیے دیتے تھے, انہوں نے سیاست میں لگا دیا. تو بہرحال اس میں وہ تعریف, یہ تو صدر ٹرمپ نے بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ اس نے جو ہمیں جو ہے یہ عمران خان دھوکہ دے رہا تھا. کہ عمران خان نے ہمیں کہا کہ میں اسرائیل کو پرنسپل طور پہ تسلیم کرتا ہوں, لیکن میں یہ بات عوام میں نہیں کہہ سکتا. تو اس کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ تو لایا اس کو یہودی ایجنڈے کے لیے تھا, لیکن اب وہ یہ کہنا کہ عمران نے اس ایجنڈے کو پورا نہیں کیا, یہ اس کی خام خیال. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ غوث محمد نیازی صاحب. I'm out of time, مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. آپ کے وقت کے لیے بہت مشکور ہوں. ویورز, ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رضا ہارون. ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک. ویورز, ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے نن ادر کمال سیاست دان ہے, میرے بہت پسندیدہ ہیں, رضا ہارون صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. رضا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر, جزاک اللہ خیر. رضا ہارون صاحب, پہلا سوال آئینی عدالت سے جڑا ہوا. آئینی عدالت نے آج سے کام شروع کر دیا ہے, 3 بینچز بن گئے اور آج پہلا فیصلہ بھی آ گیا. پہلا فیصلہ آتا ہے رضا صاحب
کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے، ان کے وائس چانسلر کی تقرری کے حوالے سے 8 سال پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ان کی تقرری کالعدم قرار دے دی تھی. آج آئینی عدالت نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا لاہور ہائی کورٹ کے 8 سال بعد. اب میں تو پہلے حیران ہوا کہ اب کیا یونیورسٹی کے معاملات بھی آئینی عدالت میں جائیں گے؟ اور اس طرح 8 سال پہلے ایک فیصلہ آتا ہے، پوری اب ایک یونیورسٹی کو اثر انداز کرتا ہے، تعلیمی نظام متاثر ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کا اس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سر یونیورسٹیز کو اور ہاسپٹلز کو تو دور ہی رکھنا چاہیے اس طرح کے اسٹے آرڈر سے. آپ کی اس فیصلے کے اوپر رائے، آئینی عدالت کی کارروائی کے اوپر رائے. رضا ہارون صاحب. تھینک یو ویری مچ طلحہ بھائی، اٹس آلویز اے پلیجر ٹو بی ان یور شو. اس میں حیرانگی کی بات یہ نہیں ہے، حیرانگی کی بات تو یہ کہ 8 سال سے یہ معاملہ کہیں پینڈنگ تھا. جی ہاں، یعنی کہ ایک تقرری کا معاملہ اگر چلیں فرض کریں اس میں کہیں انلیگیلٹی ہو گئی ہے یا پروسیجرل فالٹ ہے تو 8 سال لگے، اور 8 سال بعد ایک دن کے اندر فیصلہ آ گیا. یہی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر ڈیولوشن آف جوڈیشری یا جوڈیشل جو اس کی جو ریفارمز کی ضرورت تھی کہ یہ جو ہم نے ایک اسٹے آرڈر کے ذریعے کیسز کی مدت کو بڑھا دیا ہے، اس کو شارٹ کیا جائے اور اس کو جلد فیصلے کیے جائیں. مثال کے طور پہ یہ تو میں تو حیران ہوں کہ 8 سال جو ہے وہ کس طریقے سے یہ معاملات چل رہے تھے عدالتوں کے. تو نو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پہلا اسٹیپ ہے. لیٹس ہوپ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے. ٹھیک سر، آ جائیں سر مدے کے اوپر آ جائیں. بڑا گرما گرمی چل رہی ہے اس وقت ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے درمیان، اور آپ دونوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. 27ویں کے بعد 28ویں کی باتیں ہو رہی ہیں. آج مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ چند ماہ میں 28ویں آ جائے گی اور اس کے اندر ہمارے جو مطالبات ہیں بلدیاتی نظام کے حوالے سے وہ شامل ہوں گے. فیصل واڈر نے بھی کچھ اس طرف اشارہ کیا ہے. ایک تو وکیل صاحب ہیں، ان کی ویڈیو وائرل چل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں نئے صوبے بن جائیں گے 28ویں آئینی ترمیم سے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں 28ویں کی، اور یہ جو گرما گرمی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی میں بڑھ رہی ہے، اس کے بارے میں بات کیجیے گا رضا صاحب. چلے بھائی، گھوڑے کے آگے گاڑی نہیں باندھی جاتی، گھوڑے کے پیچھے گاڑی باندھی جاتی ہے. تو لیٹس پٹ دا کارٹ بفور دا ہارس نا. جب وہ 28ویں ترمیم آئے گی تو اس میں ساری ڈیبیٹ ہو جائے گی. جہاں تک ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کی ایک کوشش تھی، بالکل کوشش تھی، کافی عرصے پہلے انہوں نے ترمیم جمع کرائی تھی. اس سے پہلے ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ پی ٹی آئی کے فورم سے یہ آئینی ترمیم سینٹ میں جمع کرا چکی ہیں. بلاول صاحب کی اسپیچ دیکھیں نا فلور آف دا ہاؤس پہ 27ویں ترمیم پہ، انہوں نے بھی اس کو ویلکم کیا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، اور انہوں نے اس پہ آمادگی ظاہر کی، اپریشیٹ کیا اس کو، اس ایفرٹ کو، لوکل گورنمنٹ کے امپاورمنٹ کو. انہوں نے کہا کہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آنے والے دنوں میں ہم اس پر بیٹھیں گے، سب بات کریں گے، ڈائلاگ کریں گے. سو آئی تھنک انسٹیڈ آف یہ بیان بازی یا انسٹیڈ آف جو ہے ایک دوسری پارٹی کے خلاف ایسے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس دینا اور اس کو ایجیٹیٹ کرنے کے بجائے اب بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. بلاول بھٹو صاحب نے اپنی فلور وغیرہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی اسپیچ کو، تو انہوں نے ایک بڑا پرٹیننٹ سیکشن اور بہت خاص طور پر انہوں نے لوکل باڈیز، لوکل گورنمنٹ کے امپاورمنٹ کی بات کی ہے اور آمادگی ظاہر کی ہے. تو لیٹس اسٹارٹ دا ڈائلاگ پروسیس. یہ بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا. رضا صاحب، آپ ایم کیو ایم کی سیاست سے بخوبی واقف ہیں. کیا ضرورت پڑ رہی ہے اس وقت ایم کیو ایم کو یہ ماحول گرم کرنے کی؟ کوئی پرٹیکولر ٹائمنگ میں خاص؟ میں یہ سمجھتا ہوں طلحہ بھائی کہ ایم کیو ایم کو اپنے ووٹر کے سامنے بڑی ہی جو ہے خفگی کا اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ ان کا یہ بڑا ان کا وہ ایک اعلان سا تھا کہ 26ویں ترمیم کے وقت کہ جو انہوں نے ان سے وعدے کیے گئے 27ویں میں پورے ہو جائیں گے اور ترمیم اس کا حصہ ہوگی، لیکن وہ نہیں ہو سکی. اب یہ بہت بڑی سبکی کی بات ہے ایک پارٹی کے لیے جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی کیبنٹ جو 27ویں ترمیم کا ڈرافٹ پاس کر رہی ہے. جب اس ڈرافٹ میں ہی بلدیاتی حکومتوں کے معاملات کا تذکرہ نہیں تھا تو ایم کیو ایم کو تو وہیں شور مچانا چاہیے تھا، وہیں ڈسینٹ شو کرنا چاہیے تھا، اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا اور باہر آ جاتے حکومت سے. لیکن چونکہ انہوں نے نہیں کیا تو ایک بہت بڑا جو ان کا اپنا ووٹ بینک ہے جس کو وہ مطمئن کر رہے تھے اس حوالے سے، اس کی بہت بڑی ناراضگی ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک اپنی فیس سیونگ کی ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن ان کو اپنے غصے کا رخ، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے اپنے غصے کا رخ پی ایم ایل این کی طرف کریں بجائے پیپلز پارٹی. سر وہ کہتے ہیں نا دکھتی نس، سندھ کی کچھ دکھتی نسیں ہیں سر. ایک ہے سندھ کا پانی اور دوسرا ہے سر سندھ کے اندر نئے صوبوں کی بات کرنا. آج شرجیل انعام میمن صاحب کو بھی پریس کانفرنس میں یہ کہنا پڑا، وضاحت دینی پڑی کہ سندھ میں کوئی نیا صوبہ نہیں بنے گا. وکیل صاحب ہیں جنہوں نے کینالز کے لیے بھی احتجاج کیا تھا سر، وڈائی صاحب.
ان کی ویڈیو وائرل چل رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم کے اندر نئے بلاکس بنیں گے, نئے صوبے بنیں گے, بہت سارے بنیں گے, شاید سندھ میں 3 بنیں گے. اب یہ آپ کی نظر میں پاسبل ہے پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے سر؟ دیکھیں یہ امپاسبل بات ہے. سندھ کی تقسیم کوئی نہیں چاہتا, سندھ کی تقسیم ایم کیو ایم بھی نہیں چاہتی. میں ایم کیو ایم میں رہا ہوں, مجھے ریکارڈ کا حصہ ہے. میں نے تاریخ میں ایم کیو ایم کے ساتھ 35-40 سال کا عرصہ گزارا تھا. میں نے کبھی ایم کیو ایم کے لیڈر کو, پرانے لیڈر کو, بانی کو, یا ایم کیو ایم کی پارٹی کے کسی بھی الیکشن مینیفیسٹو کے اندر یا ان کے کسی ڈیمانڈ میں کبھی صوبے کی بات نہیں کی گئی, اور ہمیشہ بیانات یہی ہیں کہ ہم سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں. تو جہاں تک صوبے کا معاملہ ہے, یہ ایک پولیٹیکل ریٹرک تو ہو سکتا ہے, پولیٹیکل نعرہ تو ہو سکتا ہے, اور وہی میں نے کہا نا کہ اپنے کانسٹیٹیوئنٹ کو بجائے اس کے کہ سروس ڈیلیوری سے اور ان کی خدمت کرنے سے آپ سیاسی نعروں میں الجھا دیں. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ سندھ کی تقسیم جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے, نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی بندہ نئے صوبوں کی بات کرتا ہے تو ہمیں اتنا اس پہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی پارٹی, کوئی اکائی یا کوئی سیاسی یا کوئی لسانی گروہ یا ثقافتی گروہ اگر یہ سوچ رکھتا ہے تو اس سوچ رکھنے پہ کوئی پابندی آئینی قانونی نہیں ہے. اس کا ایک آئینی قانونی طریقہ کار ہے جو آرٹیکل 239 کے پرووائزو 4 کے اندر مینشن کر دیا گیا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی بل اگر زیر بحث آیا بھی اور اس پہ کوئی فیصلہ ہوا بھی تو صدر اس کو جو اس وقت تک سائن نہیں کر سکتے جب تک کہ اس متعلقہ صوبائی اسمبلی سے جس صوبے کی حدود میں آپ تبدیلی کرنے جا رہے ہیں صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے اس کو پاس نہ کرے. تو ایسا پیپلز پارٹی کے ہوتے تو ناممکن نظر آتا ہے, بالکل ممکنات میں نہیں ہے. لیکن جہاں تک یہ کسی کی خواہش ہے, کوئی اپنے سیاسی نعرے میں اس بات کو رکھنا چاہتا ہے تو اس کو آپ روک بھی نہیں سکتے. اس کی آئینی قانونی میں سمجھتا ہوں اس کا حق ہے کہ وہ یہ بات کرے. سر اگلا سوال, اب یہ باتیں آج کچھ سچ ثابت ہو رہی ہیں جو کہی جا رہی تھی تھوڑا وقت پہلے. 1 تاریخ کو پیپلز پارٹی پلان کر رہی تھی آزاد جموں و کشمیر میں عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے چودھری انوار الحق کے خلاف, لیکن پھر کہا گیا کہ پہلے پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم کے اندر نون لیگ کو سپورٹ کرے گی اور پھر نون لیگ سپورٹ کرے گی عدم اعتماد کی تحریک میں. آزاد جموں و کشمیر کے اندر آج وہ تحریک آ جاتی ہے, کامیاب بھی ہوتی ہے. انوار الحق صاحب جا رہے ہیں, انہوں نے اپنا الوداعی خطاب بھی تقریباً کیا, اور اب فیصل راٹھور صاحب کو نامزد کیا ہے پیپلز پارٹی نے کہ وہ آئیں. 8-9 مہینوں میں دوبارہ الیکشن ہوں گے. ایک ٹرم کے اندر آزاد جموں و کشمیر میں 4 پرائم منسٹر سر تبدیل ہوئے ہیں. آپ کی نظر میں کیا اس سے مس مینجمنٹ, بیڈ گورننس بہتر ہوگی؟ کیا اس سے آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں کا اعتماد بڑھے گا اپنے جمہوری نظام کے اوپر؟ کیا ضرورت تھی اس عدم اعتماد کی تحریک کی؟ آپ کا اس کے اوپر اوپینین ہارون صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ 7-8 ماہ پہلے ایسی کسی تبدیلی کی طرف جانا اور پھر اس سے آپ کو جو امید رکھنا کہ کوئی سیاسی فضا میں بہتر ہو جائے گی اور ترقی ہو جائے گی تو 8 مہینے میں تو نہیں ہوگی. جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ جی اگر یہ ضرور ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے, پارٹی تو اپنا موقف رکھتی ہے, اپنی پالیسی کے تحت وہاں کام کر رہی ہے, کہ فوری طور پہ میں نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. جو بھی حکومت آ رہی ہے وہ بحیثیت نگراں حکومت کے طور پہ اپنے آپ کو سمجھے اور 8 مہینے کے اندر وہ ایسا ماحول پیدا کرے, ایسا پولیٹیکل ایٹماسفیئر پیدا کرے کہ وہاں پہ پھر نئے انتخابات ہو سکے. مائی لاسٹ کویسچن سر, عمران خان سے جڑے ہوئے. عمران خان اور پی ٹی آئی سے 2 بڑی ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل فرنٹ پہ آتی ہیں. ایک آرٹیکل آتا ہے جس میں بشرا بی بی کے حوالے سے ہوش ربا انکشافات کیے جاتے ہیں کہ وہ جادو بھی کرتی تھی, یہ بھی کرتی تھی, کنٹرول کرتی تھی, سب کچھ سنبھالتی تھی. دوسری جیفری ایپسٹین کی ای میلز میں سے یہ ای میل ایک ریویل ہوتی ہے جس میں وہ عمران خان کو یہودی پلان کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں, جس سے عمران خان کے اسٹیچر کو فائدہ ہوا. آپ کی ان دونوں خبروں کے اوپر رائے رضا صاحب. طلب بھائی, جیفری ایپسٹین جس معاملات میں رہے, اگر ان کے بیان سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس فائدہ لینے والوں کو بہت سوچنا چاہیے کہ وہ کون بندہ تھا اور اس کے ساتھ کیا معاملات رہے, اور اس کا کسی کے لیے فائدے کا بیان I don't think so it's beneficial. جہاں تک انٹرنیشنل جریدے اکنامسٹ میں ان کا جو 1843 ان کا جو رسالہ ہے ڈیجیٹل جس میں یہ سب چیزیں آئی ہیں, اس کا بہت گہرا اثر ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام باتیں پاکستانی میڈیا پر اور زبان زد عام ہے, سبھی اس پہ گفتگو فرماتے تھے, ان کی پارٹی کے اندر سے لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں. لیکن ایک انٹرنیشنل جریدے میں ایسی چیز شائع ہو جانا اور اس میں اتنا تفصیل کے ساتھ ان کے گھریلو معاملات اور وہ جو بھی قوم پرستی کے معاملات تھے اس کا ذکر ہو جانا, یہ عمران خان کی اپنی شخصیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے, انٹرنیشنل اسٹیچر کے لیے بہت نقصان دہ ہے, کیونکہ وہ بہرحال پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں اور وزارت عظمیٰ کے دورے کے دوران انہوں نے جو کچھ یہ کیا ہے یہ کسی طور پہ بھی مناسب چیز نہیں, اور آگے بھی وزیر اعظم کو امیدوار ہے. تو ان کی انٹرنیشنل ساکھ کو, ان کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کو, ان کی کریڈیبلٹی کو بہت نقصان پہنچا ہے اس سے. اگر وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تو ان کی پارٹی کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. چونکہ جریدہ UK سے شائع ہوتا ہے
اور UK میں ڈیفیمیشن کے لا بہت اسٹرنجنٹ ہیں, بہت سخت ہیں, تلا آپ کو پتہ ہے. جی ہاں. تو ان کی پارٹی کو چاہیے کہ اپنے لیڈر کی کریڈیبلٹی کو بچانے کے لیے, ان کی انٹیگریٹی کو بچانے کے لیے کم سے کم وہ اکنامسٹ کو ایک لیگل نوٹس بھیجیں. ورنہ کہاں ایک جانب آپ اپنے لیڈر کو چاہتے ہیں کہ اس کو نوبل انعام بھی ملے, آپ چاہتے ہیں وہ آکسفورڈ کا وائس چانسلر بھی بنے, اور پتہ نہیں مسلم امہ کا لیڈر آپ اس کو ماننا چاہتے ہیں, کیا کیا آپ اس کو لقب دیتے ہیں. اور کہاں بین الاقوامی دنیا میں ایک موقر ادارہ, کریڈیبل ادارہ جو اکنامکس کا سمجھا جاتا ہے, اس میں آپ کے لیے ایسی چیزیں شائع ہوں, تو یہ بات بالکل سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. دوسری جانب آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو فلاحی کاموں کا معاملہ ہے, اس میں جو اوورسیز فنڈنگ وہ کرتے ہیں, جس طریقے سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے, جس طریقے سے وہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں, وہ بھی بہت متاثر ہوگا. تمام چیزوں پہ بڑا کوشچن مارک لگ جاتا ہے. حالانکہ ساری انفارمیشن جو اس آرٹیکل میں آئی ہے, ہم سب اور آپ سب سنتے دیکھتے میڈیا پر آئے اس بات کو. تو اب بال جو ہے نا بیسکلی وہ تحریک انصاف کے پاس وکلا ہیں, وکلا کی ایک ٹیم ہے. یہ پاکستانی میڈیا پہ اس کو آگے رد کرنا یا اس کے اوپر بات کرنا, یا جو پاکستانی دیکھیں نا, یہ آرٹیکل جو ہے یہ چھاپا ہے اوون بینٹ جون صاحب کی تحریر ہے, اس میں معاونت کی گئی ہے, تحقیق کی گئی ہے, اس کے اندر جو تمام چیزیں وہ بشرا تسکین صاحبہ نے کی ہے. تو بیسکلی تو اس کا رائٹر خالق اوون بینٹ جونز ہے. تو آپ آئیں اس کے خلاف مقدمہ کر دیں. عمران خان صاحب ماضی میں ایئن بوتھم پہ کر چکے ہیں نا. اسی طرح شہباز شریف صاحب پہ جب معاملہ ہوا تھا, انہوں نے یہاں عدالت میں آ کے اس اخبار کو چیلنج کیا اور مقدمہ جیت گئے. تو اپنا نام کلیئر کرانا یہ بہت لازمی جو ہے وہ ضروری ہے تحریک انصاف کے لیے. بہت بہت شکریہ رضا ہارون صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے. سر جزاک اللہ خیر. ویوز ان سکن پروگرام جو وقت تمام تو پانچوں فیڈ بیک سوشل میڈیا تے مکے جو پانچوں خیال رکھو. صبح نے بڑی تاں سے ملندہ سے انٹل دین اللہ حافظ.